پاکستانیوں، آج بہت ہی رات کو ایک زبردست ٹیلی تھان ہوا خان صاحب کا. رات کو تو بہت لیٹ ہو گیا تو میں صبح اٹھ کے یہ ویلاگ بنا رہی ہوں. اتنی خوشی، اور یقین کریں کہ جب ٹیلی تھان چل رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. لگاتار میری آنکھوں میں آنسو تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ خان صاحب سے جو لوگوں کا اعتماد تھا نا، وہ اتنا بھرپور طریقے سے لوگوں نے، اور یقین کریں پورے پاکستانیوں کی یہی ایموشنز تھے جو میرے تھے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، لوگ رو رہے تھے، لوگ بہت ایموشنل ہو رہے تھے، لوگ ٹرائی کر رہے تھے کال کرنا. کتنے ہی لوگوں کی کالز ظاہر ہے نہیں ملی، بہت کم لوگوں کی کالز ملی. تو ماشاءاللہ کل ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ اب ایک شاندار قسم کا جو ہم نے کتنے 2 گھنٹے، آئی تھنک 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے، اس میں خان صاحب نے 5 ارب روپے جمع کر لیے اپنے پاکستانیوں کے لیے. کیوں کر لیے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ کیا پی ڈی ایم کو پتہ ہے؟ کیا یہ پی ڈی ایم کا کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے اگر پی ڈی ایم کا یہ کر سکتا ہے تو بتا دے آج اور خان صاحب سے مقابلہ کر لیں. تو ماشاءاللہ خان صاحب نے جو 5 ارب روپے اکٹھے کیے، وہ سب کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے کہ وہ 5 ارب روپے عوام پہ لگیں گے وہ پیسے. تو اور اتنے کچھ اس میں زبردست قسم کے لوگوں کے ویوز تھے. ایک جو ہے کالر تھے، انہوں نے کہا کہ میں رضوان ہوں، میں آپ کا جہادی ہوں، آپ کا ٹرین کیا ہوا فارن فنڈنگ ایجنٹ ہوں. تو یعنی کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے یار کہ یہ فارن فنڈنگ کیا ہے. یہی فارن فنڈنگ ہے جو آپ فارن فنڈنگ کہتے ہیں نا، کہ فارن فنڈنگ ممنوع فارن فنڈنگ. تو یہی فارن فنڈنگ ہے جو لوگ محبت میں دیتے ہیں اپنے خان کو، جو پیار میں، کیونکہ انہیں اور اپنے اعتماد میں دیتے ہیں اپنے خان کو. تو بہت سارے انٹرسٹنگ میمز بھی تھے اس میں. ایک دو مجھے بڑے اچھے لگے کہ ایک میم تھا کہ جیسے ایک فوٹو تھی، اس پہ کہہ رہے کہ ای سی پی، ایسے ایک بندے نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا کہ ای سی پی ٹمارو کیلکولیٹڈ فارن فنڈنگ. تو یعنی کہ فارن فنڈنگ، یہی فارن فنڈنگ ہے ای سی پی. آپ بھی دیکھ لیں. اور یہ فارن فنڈنگ کیوں ہے؟ کیونکہ خان صاحب پہ اعتماد ہے لوگوں کا. اور ماشاءاللہ خان صاحب نے بڑا اچھا اپنا ڈیٹیل ایکشن پلان بھی دیا اپنے ساتھ. ایسا نہیں تھا کہ بس پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، ایکشن پلان بڑا پراپر تھا. اور اس کے علاوہ ایک چیز بہت اچھی، بہت زبردست خان صاحب نے شروع میں ہی کہہ دی. شروع میں ہی ہمارا دل تھا ایسی بات کرنے کا، اور انہوں نے شروع میں ہی کی کہ یہ پیسے ایسا نہیں ہوگا کہ ارسپیکٹیو آف کہ ہماری جہاں گورنمنٹ ہے وہاں خرچ ہوں گے، یہ پیسے نیشنل لیول پہ خرچ ہوں گے. اور ان کو کون خرچ کرے گا؟ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، جو کہ جن کا ریکارڈ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پیسہ دیتی ہیں اور اس بات کا خیال کیے بغیر کہ وہاں ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا، وہ پیسہ لوگ عوام پہ لگاتے ہیں. احساس پروگرام میں انہوں نے ایسے ہی کام کیا. تو جناب یہ ساری سچویشن تھی. لوگ ایک یوسٹن سے کسی نے 22 کروڑ دیے، کسی نے مطلب اتنی بڑی اماؤنٹس تھی. لوگوں کا اتنا اعتماد تھا کہ یقین کریں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے شکریہ ادا کریں اس پوری قوم کا. اور یہ پوری قوم، اور دکھ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جس کا کتنا اعتماد، لوگوں کا اعتماد ہے، اور اس کو آپ نے پھنسایا ہوا ہے، دہشت گرد بنایا ہوا ہے. عمران ریاض نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک دہشت گرد کو، ایک غدار جو ہے نا، غدار بات کر رہا ہے دہشت گرد سے، وہ اس کو فنڈنگ کر رہا ہے. تو یعنی کہ یہ غدار ہے، یہ دہشت گرد ہے. اور جو ہمارے محب وطن لوگ وہ ہیں جو منی لانڈرنگ میں گرفتار ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ میں ان پہ کیسز چل رہے ہیں. یہ ہمارا کرائٹیریا رہ گیا یہاں حب الوطنی کا، یہ کرائٹیریا رہ گیا. تو مجھے یہ دکھ ہوا کہ ایک شخص جو کیا اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور اس نے 3 سال میں ملک کی تقدیر بدلنے کی کوشش کی، اس کو ہم نے کن چکروں میں پھنسایا ہوا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ کچھ ابھی، اور میں حیران ہوں اس ساری چیز پہ. یہ پیسہ خرچ ہونا ہے، عوام پہ خرچ ہونا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا جو تھا نا، جو کچھ لوگوں کی جیلسی. تو پہلے تو مجھے لگا کہ غیدہ فاروقی نے تو سر پر کھا لیا، وہ چلی گئی. لیکن ان کا جو ٹویٹ دیکھا تو جناب انہوں نے لکھا کہ جی عمران خان، شاید میرا سوال ہے کہ عمران خان سندھ میں یہ کیسے خرچ کریں گے. پہلی بات تو یہ بی بی آپ کوئی سوال نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صحافی نہیں ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ صحافی نہیں ہیں. آپ جو ہیں وہ ایک نون لیگ کا ایک نمائندہ ہے سوشل میڈیا، ٹھیک ہے. آپ کے پرانے ٹویٹ سے یہ ثابت ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اگر سنتی خان صاحب کو نا، بغیر سوچے سمجھے، کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کو کہ میں کیا کروں، تو آپ نے جو ٹویٹ کر دیا، تو خان صاحب نے یہ بات سب سے پہلے کہی تھی کہ ہم سندھ میں بھی خرچ کریں گے. اور سندھ میں احساس پروگرام میں بھی سندھ میں 32% خرچ کیا گیا، جبکہ 22% پاپولیشن تھی کیونکہ غربت زیادہ تھی. اور ابھی بھی خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم سندھ میں زیادہ خرچ کریں گے. سندھ میں حالات برے ہیں، یہ بھی سب کو کلیئر ہے. تو اور اس کے بعد سلیم صافی کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا. کچھ لوگوں نے تو چلے طلعت حسین نے IMF پہ ہی کر رہے ہیں، انہوں نے عقل مندی کی کوئی ایسے ٹویٹ نہیں کیا، کوئی تعریفی ٹویٹ نہیں کیا. یعنی کہ ان کے اتنے دل، اتنے یہ بخیل ہیں یہ لوگ کہ کوئی ایسا نہیں کیا. تو IMF پہ ٹویٹ کیا ہوا ہے، IMF کی ایک جو صبح ایک عجیب بے تک کسی بات پہ ٹویٹ کیا ہوا ہے. اچھا، لیکن سلیم صافی صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ تو جناب، وہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پتہ نہیں ایک سگریٹ کی ڈبی جو ہے وہ $1 کی ہے تو اس کو $8 کی کر دیں تو خان صاحب کو مانیں گے. جناب خان صاحب اگر یہ بھی کر لیں گے نا، تمہیں ایک بات، پہلی بات ہے کہ تمہیں بڑی سخت برنول کی ضرورت ہے، تمہاری ٹویٹ سے ہی پتہ چل رہا ہے. لیکن اگر خان صاحب یہ بھی کر لیں گے نا تو عوام دل کھول کے ان کے ساتھ ان کو دے گی پیسہ. اور
اور ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. عوام نے تو ایک ثبوت دیا, ان کو تو موقع ملا, اور خاص طور پہ فورن اوورسیز پاکستانیوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ہمیشہ کی طرح ہمیں بچانے وہی آئے. تو ماشاءاللہ میں پھر آخر میں یہی بات کروں گی کہ خان صاحب آپ نے تو کل رلا دیا, اور آپ اگر پوری رات, بڑی انٹرسٹنگ ایک اور چیز تھی, کسی نے لکھا تھا اگر پوری رات خان صاحب بیٹھے تو IMF ہم سے پیسے لینا شروع کر دیتا. تو یہ اعتماد ہے خان صاحب کا لوگوں پہ. اللہ ہمارا حامی ناصر.